أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب میں آپ کو حدیث اور کتابت حدیث کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو حدیث کا لغوی معنی لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کیا. حدیث کہتے ہیں جدید یا نئی چیز کو، جبکہ اس کا اصطلاحی معنی اور ہے. حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو آپ کے قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو. حدیث کی جمع مکسر احادیث ہے. نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حدیث قولی، نمبر 2 حدیث فعلی، نمبر 3 حدیث تقریری. ان کی تفصیل میں بعد میں پیش کروں گا. پہلے آپ سنت کے معنی جان لیں. سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ یا قاعدہ. اور رہا سنت کا شرعی معنی، تو شریعت میں جب سنت کا لفظ قرآن کے ساتھ یعنی قرآن و سنت بولا یا لکھا جائے تو ایک ماخذ قانون یعنی سورس آف لا کی حیثیت سے اس کا معنی حدیث کا ہوگا. یعنی قرآن وحی جلی ہے اور سنت وحی خفی ہے، جبکہ حدیث کا لفظ سنت کا مترادف ہوگا. اب سنیے، محدثین کی اصطلاح میں سنت کا لفظ عام طور پر حدیث کے برابر ہے، بلکہ وہ اس میں سیرت کو بھی شامل سمجھتے ہیں. فقہا کی اصطلاح میں سنت کا لفظ غیر فرض شرعی عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصولیوں کی اصطلاح میں سنت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول، فعل اور تقریر کے لیے مخصوص ہے جو آپ سے بطور نبی صادر ہو. سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر سنت اور حدیث کے الفاظ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض علماء سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ اقوال، افعال اور تقریر لیتے ہیں، اور حدیث سے مراد آپ سے منسوب اقوال، افعال اور تقریر لیتے ہیں، چاہے وہ ثابت شدہ ہوں یا نہ ہوں. دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک حدیث عام ہے اور سنت خاص. یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض اوقات سنت کا لفظ بدعت کے مقابل یعنی بطور متضاد استعمال کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں سنت سے مراد عبادات کے وہ مشروع طریقے ہیں جو آپ سے ثابت ہیں، اور بدعت سے مراد وہ غیر شرعی عبادات اور نئے ایجاد کردہ طریقے ہیں جو گمراہ لوگوں نے دین کے نام پر جاری کیے ہیں اور سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگ ان پر سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں. سنت اور بدعت میں فرق کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سنت کا فقہی مفہوم کیا ہے. علم فقہ کی اصطلاح میں سنت سے مراد ایسے شرعی اعمال ہیں جو فرض نہیں ہیں، اور فرض سے مراد وہ فعل ہے جو آپ نے ہمیشہ کیا ہو، جسے ادا کرنے میں ثواب اور چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ فرض حکم وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہے اور جس کا منکر کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح سنت مؤکدہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو. سنت مؤکدہ پر عمل کرنے میں ثواب ہے اور نہ عمل کرنے میں گناہ نہیں ہے. البتہ اس عمل کو بلا عذر ترک کرنے پر ملامت اور باس پرس کا اندیشہ ہے. اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ ہے. اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہو اور اکثر چھوڑ دیا ہو. اس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، اور یہ وہ سنت ہیں جو بلا عذر بھی چھوڑی جا سکتی ہیں. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ سنت کا چھوڑنا اور بات ہے، سنت کی تخفیف کرنا اور اس کو بے توقیر سمجھنا اور بات ہے. سنت کی بے توقیری انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے.